सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम विलादत बासआदत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 17 रबीउल अव्वल विलादत बासआदत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छठे जानशीन और सिलसिला अस्मत की 8वीं कड़ी हैं। आपके वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा माजिदा जनाबे उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर थी। आप अपने आबाओ अजदाद की तरह इमाम मंसूस, मासूम, इल्मे ज़माना और अफजल कायनात थे। आप बतारीख 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी में बमुताबिक 702 ईस्वी यौमे दोशंबा मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और आपकी विलादत की तारीख खुदावंदे आलम ने बड़ी आपकी विलादत की तारीख को इज्जत दे रखी है कि हदीस में ये नकल है कि इस तारीख को यानी कि 17 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना 1 साल के रोज़े रखने के बराबर है। विलादत के बाद एक दिन हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये फर्जंद उन चंद मखसूस अफराद में से है जिनके वजूद से खुदा ने अपने बंदों पर एहसान फरमाया है और यही मेरे बाद मेरा जानशीन होगा। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जब आप बतने मादर में थे तब आप कलाम फरमाया करते थे और विलादत के बाद आपने कलमाए शहादतैन को पढ़ा और अपनी ज़बान पर जारी किया। आप नाफ बुरीदा थे और खतना शुदा आप पैदा हुए थे। आपके अलकाबात में सादिक, साबिर, फाजिल, ताहिर वगैरह मौजूद है और आपका इसमें गिरामी जाफर और आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कायनात के सबसे बड़े आलिम, यहाँ तक कि जब गैर मुल्की स्कॉलर्स ने तहकीक की तो जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बड़ा आलिम उन्हें कोई नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि वो एक किताब रिसर्च के बाद लिखने पर मजबूर हो गए कि जिसका नाम था सुपरमैन इन इस्लाम। और एक मदर्स डे के मौके पर रिसर्च चल रही थी जहाँ पर रिसर्चर मौजूद थे, स्कॉलर्स मौजूद थे और एक एग्जीबिशन हो रही थी जिनमें माएँ अपने नौमौलूद बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँच रही थी और वहाँ पर रिसर्चर्स मौजूद थे जो कि सवाल कर रहे थे क्यों आप सब ने अपने बच्चों को गोदियों में उल्टी तरफ लिया है और क्यों आप अपने बच्चों को उल्टी करवट से सुलाती हैं या सीधी करवट से। जब ये सवालात पूछे गए तो ज़्यादातर माओं की तरफ से ये जवाब आया कि जब हम अपने बच्चों को उल्टी जानिब सुलाते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड पर सुलाते हैं हमारे बच्चे पुरसुकून सोते हैं और जब हम राइट हैंड साइड पर सुलाते हैं तो ये बेचैन होते हैं और ये डर जाते हैं। इन लोगों ने इसके बाद रिसर्चर्स ने रिसर्च की तो ये इस नतीजे पर पहुंचे कि क्योंकि उल्टे हाथ की तरफ दिल होता है और बच्चा क्योंकि शिकम मादर में माँ की हार्ट बीट से बहुत ज़्यादा मानूस हो चुका होता है, इसलिए वो जब लेफ्ट हैंड साइड पर सोता है तो दिल की धड़कन उसे सुनाई देती है, बच्चा हेल्दी भी होता है और बच्चा सुकून की नींद लेता है। इसको उन्होंने अमली जामा पहनाने के लिए एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में माओं को बुलाया, एक शीशे का कमरा बनाया और हर बच्चे की माँ की धड़कन को रिकॉर्ड किया और जब बच्चे को उस शीशे के कमरे में सुलाया गया, माओं को दूर भेज दिया गया, रिकॉर्डिंग हार्ट बीट की चलाई गई। जब रिकॉर्डिंग चलती थी
بچہ سکون سے سوتا تھا، اور جب ہارٹ بیٹ کی ریکارڈنگ کو بند کر دیا جاتا تھا تو بچہ جو ہے بے چین ہو کر اٹھ جاتا تھا اور رونا شروع کر دیتا تھا۔ ماں کے دل کی دھڑکن نومولود بچوں کے لیے سہارا تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، انہیں ڈراؤنے خواب نہیں آتے، وہ اکیلا پن محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مائیں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اور جب ہارٹ بیٹ کو بند کیا گیا، اسے یہ اندازہ ہوا کہ بچے رونا شروع ہو گئے، اس کا مطلب وہ سمجھے کہ مائیں ان سے دور ہو گئی ہیں۔ تمام اسکالرز نے جب یہ ایکسپیریمنٹ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ تھا جو کیا گیا تھا، اور جو سائنس کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو اپنے زمانے میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا، لیکن ہم پہلے زمانے میں جتنے بڑے بڑے اسکالرز یا نامور عالم گزرے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، کیا انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ ہر مذاہب کے بڑی ہستیوں کی جانب انہوں نے دیکھا، یہاں تک کہ وہ چند بڑی بڑی شخصیات کو ریسرچ کرنے لگے، پڑھنے لگے کہ انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ کہیں مہاتما بدھ نے تو کچھ نہیں کہا، کرشن نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہو، یا رام نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہو، یا حضرت موسیٰ نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہو، یا حضرت عیسیٰ نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہو، یا کسی خلیفہ نے کہا ہو، یا کسی نبی نے کہا ہو، یا کسی ولی نے کہا ہو۔ تلاش کرتے کرتے جب درے امام جعفر الصادق علیہ السلام پر پہنچے تو امام کا فرمان ملا کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دل کی طرف سلائیں تاکہ بچہ دل کی دھڑکن سنتا رہے، تاکہ وہ ڈر کے خواب میں چونکے نہیں، اور وہ صحت مند نیند لے اور اس کی صحت اچھی ہو جائے۔ اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے در سے ہمیں یہ قول ماؤں کے لیے بچوں کا ملا ہے۔ تو اسی دن سے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ہستی ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی، ان پر ہم ریسرچ کریں گے۔ اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے 23 ملک کے اسکالرز نے مل کر امام علیہ السلام کی زندگی پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم ان کی زندگی کا ہر پہلو دیکھیں گے، ان کے اقوال دیکھیں گے، ان کی ریسرچز دیکھیں گے، ان کا علم دیکھیں گے، انہوں نے لوگوں کو کیا تعلیم کیا وہ دیکھیں گے۔ 23 ملک جس میں آسٹریلیا، ہنگری، رومینیا، بلگیریا، فرانس، ہالینڈ، انگلینڈ، جرمنی، اور ان سارے ملکوں کے پروفیسرز نے مل کر امام علیہ السلام کی زندگی پر کتاب لکھنے اور ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد طے یہ ہوا کہ ہر ایک پروفیسر امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو لے گا اور اس پر ریسرچ کرے گا۔ کسی نے کہا کہ ہم ان کی احادیث پر ریسرچ کریں گے، کسی نے کہا ہم ان کے بچپن پر ریسرچ کریں گے، کسی نے کہا کہ ہم ان کی جوانی کو دیکھیں گے، کسی نے کہا ہم زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھیں گے، کسی نے کہا ہم ان کی عبادات کو دیکھیں گے، کسی نے کہا ہم علمی پہلو دیکھیں گے، کسی نے کہا ہم ان کی تہذیب و ثقافت دیکھیں گے، کسی نے کہا کہ سائنس دیکھیں گے، کسی نے کہا زولوجی دیکھیں گے، کسی نے کہا باٹنی دیکھیں گے، کسی نے کہا فلکیات دیکھیں گے، ہوا، مٹی، پانی، ظاہری جسم، اندرونی جسم کے بارے میں، یعنی کہ اتنے علوم کی باریک بینی امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بیان فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سارے 23 کے 23 ممالک مل کر ان کی پوری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا پہلو ہم دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھیں گے۔ اور انہوں نے کتاب لکھی کہ جس کا نام تھا سپر مین ان اسلام۔ اور میں تمام عالم اسلام سے، فقط شیعوں سے نہیں، تمام عالم اسلام سے میں یہ گزارش کروں گی، کیونکہ ریسرچ میں فقط مسلم شامل نہیں ہیں بلکہ نان مسلمز بھی شامل ہیں، صرف پاکستان یا عرب کے لوگ شامل نہیں ہیں، غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ان کی ریسرچ کے نتیجے میں یہ کتاب سامنے آئی جس میں امام جعفر الصادق علیہ السلام یہاں تک بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آنکھوں کو 2 کیوں
کیوں فرمایا, اللہ نے آئی بروز کیوں بنائی, اللہ نے ناک بیچ میں کیوں بنائی, اللہ نے ہونٹ ایسے کیوں بنائے, اور یہاں تک کہ جانوروں کی خلقت, ان کی جسامت, انسانوں کی جسامت, جتنا طب ہے اس کے بارے میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا. اور اگر ہم شاگرد امام جعفر الصادق علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے شاگرد ہمیں نظر آتے ہیں, اور ایسے شاگرد کہ جن کا شمار آج کے زمانے میں ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے شاگرد جن میں جابر بن حیان جو ہیں وہ موجود ہیں, جو آج بھی سائنس میں جنہیں پڑھایا جاتا ہے. علم طب آپ دیکھیں, علم جفر میں آپ دیکھیں, علم اجسام میں آپ دیکھیں, اور بہت سارے علوم ہیں. علم منطق ہمیں ملتا ہے جو کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے شاگردوں میں منتقل ہوتا رہا. تمام علوم منتقل ہوتے رہے, اور منتقل ہوتے ہوتے آج کائنات ترقی کر رہی ہے, سائنس ترقی کر رہی ہے, انسان ترقی کر رہا ہے. اور جب انسان ترقی کرتے کرتے جب اسلامی پہلو پر نظر ڈالتا ہے تو ہمیں ملتا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے پروردگار عالم نے اس ہستی کو بنایا جس نے عالم انسانیت پر احسان کیا, جس کا نام جعفر الصادق علیہ السلام تھا. میری جانب سے اور قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.